اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ جی ناظرین السلام علیکم، زیتون ایف ایم لائیو کے ایک اور پروگرام میں آپ کا میزبان فاروق آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا موضوع جو ہے ہمارا وہ ہے جناب مرزا قادیانی کے نئے بڑے جھوٹ۔ تو ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہوں گے جو ایک ایک کر کے ان کے جھوٹ رکھیں گے۔ زیادہ تر گفتگو ہمارے ساتھ کریں گے عامر حق صاحب۔ السلام علیکم عامر حق صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بتا دیا ہے کہ آج بڑا اہم موضوع ہے اور کسی بھی شخص کے اخلاقی پیمانے کو اور معیار کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق اور کذب میں کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ چیز جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو جیسے ہی اس انسان کا دعویٰ بڑا ہوتا جاتا ہے، اہم ہوتا جاتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا بھی وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اندر اور اپنی گفتگو کے اندر، اپنے کلام کے اندر اتنا ہی سچا ہو، اتنا ہی صدق کا سہارا لے۔ خیر قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ آیت اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں ہم جس شخص کے جھوٹوں کو ذکر کرنے والے ہیں وہ مدعی نبوت ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے، معمور من اللہ ہے، اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، وحیوں بارش کی طرح اس پر برستی ہیں، اس کو روح القدس کی جو ہے نا وہ تائید حاصل ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے 93، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء۔ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، یعنی قرآن کی طرح کی یا وحی کی طرح کی۔ اب یہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے یہ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ پر آپ جھوٹ باندھتے ہیں، ایک ہے آپ سادہ جھوٹ، ایک ہے آپ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور وہ جھوٹ یہ باندھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ پر وحی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ نازل بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری آیت کے اندر آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، کہ آج کے دن تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم جو کہا کرتے تھے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں غیر حق، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی نشانیوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ آیت جو میں نے ناظرین آپ کے سامنے پیش کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، اس کا متن اپنا مفہوم اور معنی بتانے میں کرسٹل کلیئر ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک انسان جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پر اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، کہ اگر وہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب جو ہیں، جن کو ہم زیر بحث لائے ہوئے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا اور آگے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں کے اندر ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کتاب العلم کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اچھا عامر صاحب، قرآن کا بھی ہم نے دیکھ لیا اور احادیث کا بھی اس کے بارے میں دیکھ لیا، اب چلیں تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیں کہ خود مرزا قادیانی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ وہ جھوٹوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ جی ضرور، یہ بہت امپورٹنٹ طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ضروری ہے کہ وہ شخص خود جھوٹوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو یہ گھر کی ایک گواہی ہوگی جو ہمیں مل جائے گی۔ تو یہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک حوالہ آپ لیں، یہ غلط بیانی اور بہتان ترازی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کس کماش کے اور کس قسم کے لوگ یہ کیا کرتے، یعنی غلط بیانی ہے یا بہتان ترازی ہے کلام کے اندر۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 13 کے اوپر، جو کہ آریہ دھرم تھی، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ غلط بیانی اور بہتان ترازی راست بازوں کا کام نہیں ہے، یعنی بہتان ترازی جو ہے وہ راست بازوں کا کام نہیں ہے بلکہ نہایت شریر اور بد ذات آدمیوں کا کام ہے۔ دوسرا حوالہ ان کا اسی حوالے سے آپ لے لیں، وہ یہ ہے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 343 پر، 343 پیج 343 پر، زمیمہ رسالہ انجام آتھم پر یہ لکھا ہوا ہے، اور تکلف سے جھوٹ بولنا گوں کھانے کے مترادف ہے، یہ گو کھانا ہے، یعنی جھوٹ بولنا جو ہے یہ انہی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہوا ہے خود فیصلہ مدعی کا میرے حق میں، زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنعا کا، تو یہ فیصلہ گھر کی جو ہے الفضل
جو ہے نا وہ گواہی جو ہے وہ گھر کی ہم دے رہے ہیں. ان کی کتاب سے ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ گوں کھانے کے مترادف ہے, اور یہی والا تتیمہ حقیقت الوحی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک حوالہ اور میں دینا چاہتا ہوں جو اس سے بھی سخت ہے. اب یہ خود انہوں نے لکھا ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 56 کے اوپر زمیمہ تحفہ گولڑویہ میں, کہ اس کے حاشیے کے اندر جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے. یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یعنی جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے وہ مرتد ہونے سے کم نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اپنے والوں کے. اب ایک اس سے بھی سخت حوالہ میں دینا چاہتا ہوں. میں اس لیے زیادہ یہ حوالے دے رہا ہوں تاکہ جو احمدی حضرات ہیں یا جو قادیانی ہیں, جو مرزئی ہیں, ان کو ان کے گھر کی گواہی مل جائے کہ جو ہم آگے گفتگو کرنے والے ہیں اس کے فیصلے خود مرزا صاحب نے کر دیے ہوں. روحانی خزائن جلد 2 پیج نمبر ہے 386, شہناء حق. اس میں وہ لکھتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اب یہ ان مرزا صاحب کی زبان ہے, میری زبان نہیں ہے, ٹھیک ہے. دروغ بر گردن راوی کہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. تو یہ چند حوالہ جات تھے جو میں اس حوالے سے آپ کے جو آپ نے ریکویسٹ کی اس حوالے سے میں رکھنا چاہتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جھوٹ بولنے والوں کے حوالے سے کیا جو ہے وہ تاثر اپنا یا کیا اپنا حکم یا اپنی رائے پیش کی ہے, ان کا موقف کیا ہے. اب ناظرین ہمارے سامنے ایک تھوڑا سا کنٹیکسٹ آ گیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, احادیث کیا کہتی ہیں, اور پھر یہ دونوں تو ہوگی ایک مسلمان کے لیے یا جو ان کو مانتا ہے اس کے لیے. اگر کوئی ان دونوں چیزوں کا انکار بھی کر دے تو جس کو وہ مان رہا ہے وہ خود کیا کہتا ہے. تو دیکھ لیے آپ نے, بڑے بڑے سخت الفاظ مرزا صاحب نے خود ابھی کہے کہ جناب یہ اس طرح اور یہ کھانا اور وہ کھانا. میں تو اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرتا. بہرحال عامر صاحب کی مجبوری تھی کیونکہ انہوں نے پڑھنا تھا تو انہوں نے وہ چیز ریپیٹ کر دی ہے. اب اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کے اوپر مرزا صاحب کتنے قائم رہے ہیں اور پھر انہوں نے جھوٹ بولے ہیں کہ نہیں بولے. جی, سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا جھوٹ بولا. اور وہ صاف سری کہ مرزا صاحب چونکہ خود کو مسلمان ہی کہتے تھے اور امت مسلمہ کا حصہ بننے کا دعویٰ کرتے تھے, تو قرآن کے اوپر انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار. سینکڑوں مثالیں نکالی جا سکتی ہیں مگر ایک واشگاف اور واضح جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنے لگے ہیں. تو آپ اپنی آنکھوں سے اسکرین کے اوپر اس کا حوالہ بھی دیکھ لیں گے کہ روحانی خزائن جلد 17 پیج 165 تحفہ گولڑویہ کے اندر وہ فرماتے ہیں حالانکہ قرآن بضرب دہل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا, آسمان پر ان کے جسم کا نام و نشان نہیں. اب یہ عبارت پڑھ کر عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں شاید واضح انداز میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو رسول اللہ ہیں یہ زمین میں دفن ہے. قرآن کی 114 صورتیں 30 پارے آپ کھنگال جائیں ورق گردانی کر کے, کسی آیت کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عیسیٰ مریم رسول اللہ, عیسیٰ بن مریم رسول اللہ جو ہے وہ زمین میں دفن ہے اور آسمان پر ان کا کوئی جسم نام و نشان نہیں. اب یہ قرآن پر انہوں نے کھلے انداز کے اندر یہ بہتان باندھا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے, اور یہ ہمیشہ سے رہی ہے چیز کہ جو انسان کا عقیدہ یا جو اس کا دعویٰ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو معلومات, اس کے بارے میں دلائل, اس کے بارے میں اس کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ اس کے پاس ہوتی ہے. تو انہوں نے قرآن کے اوپر کھلے الفاظ کے اندر یہ جھوٹ باندھا ہے. اگر کوئی مرزئی ثابت کر دے قرآن کے اندر سے یہ بات تو ہم ضرور اس کو موقع دیں گے کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر اس کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرے. اچھا جی, قرآن کے اوپر یہ تو ہو گیا مرزا صاحب کا جھوٹ. اب ذرا ترتیب تھوڑی سی اب نیچے آ جاتے ہیں. احادیث کی بڑی امپورٹنس ہے. قرآن کے بعد سب سے زیادہ درجہ ہمیں علم حاصل کرنے کے حوالے جس چیز کو دینا چاہیے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث. تو مرزا صاحب نے ان کے اوپر بھی جھوٹ باندھے. عامر صاحب بیان کریں گے. جی عامر صاحب. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ حال صرف انہوں نے قرآن کے ساتھ نہیں کیا, اپنے الہامات کو جھوٹا سہارا اور تسلی دینے کے لیے انہوں نے حدیث کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیے ہیں. اب یہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 337 شہادت القرآن کتاب, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے کہ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی. یہ الفاظ قابل غور, یہ توجہ سننے والے الفاظ ہیں تمام بھائیوں کے لیے, کہ اس کے لیے آواز آئے گی آسمان سے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. اب سوچو کہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اب یہ دیکھیں پوری بخاری شریف جو ہے آپ پڑھ جائیں, آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے ان الفاظ کے ساتھ کہ آسمان سے اس کی آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. یہ انہوں نے دعویٰ رکھا ہے. اب یہ صریح طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حدیث کی جانب سے صحیح بخاری کے اوپر انہوں نے یہ بہتان باندھ دیا ہے, اور جانتے بوجھتے یہ بہتان باندھا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ہم اس کو پھر اس پر ہم لے لیں گے اس کو آن بورڈ, اور ہم ان سے پھر جو ہے نا اس موضوع کے اوپر بات کر لیں گے کیا یہ غلطی تھی یا بددیانتی, بہتان تراشی اور بےایمانی تھی حوالہ کے اعتبار سے.
یہ آن لائن چیلنج موجود ہے ہمارا، چیلنج نہیں اس کو کہنا چاہیے، میرے خیال میں دعوت کہنی چاہیے، دعوت موجود ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے کبھی بھی بعد جی میں جی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی احمدی مربی صاحب یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ گفتگو اس معاملے پہ کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، قرآن کے اوپر جھوٹ کا وار کرنے کے بعد، پھر احادیث کے اوپر کرنے کے بعد، اب اگلا جو سٹیپ بنتا تھا وہ تھا پچھلی الہامی کتابیں۔ کیا مرزا صاحب نے ان کے ساتھ بھی یہی حال کیا یا ان کو چھوڑ دیا، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی عامر صاحب۔ جیسا کہ ناظرین و سامعین کو ہم اس چینل کے توسط سے اس پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ قرآن حدیث کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا گیا اور ان پر کس طریقے کے واضح اور صاف قسم کے جھوٹ بولے گئے، یہی طریقہ کار انہوں نے کتب سابقہ کے بارے میں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے ساتھ بھی یہی کیا، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اپنے باطل دعووں کو سچ کرنے کے لیے۔ اب میں وقت ضائع کیے بغیر آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں، روحانی خزائن، جلد 23، چشمہ معرفت کتاب ہے اور پیج ہے 83۔ اس کا حاشیہ ہے کہ یہ آیت سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کے ذکر میں ہے۔ کتب سابقہ میں جو بنی اسرائیل نبیوں پر نازل ہوئی تھیں، صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے، بلکہ نام لے کر بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں، اور یہ بیان ایسی صراحت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہ اس طرح سے انکار ممکن نہیں۔ مثلا یہ کہہ رہے ہیں آگے سے، اس طرح سے اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اب یہ انہوں نے صاف الفاظ کے اندر کہا ہے کہ یورپ کی جو عیسائی قومیں ہیں، کتب سابقہ کے اندر ان کو یاجوج ماجوج نام لے کر کہا گیا ہے۔ اب میں جاننا یہ چاہتا ہوں، میرا مطالبہ یہ ہے امت قادیانیت سے کہ یہ کسی بائبل میں کسی کتاب سے نام کے ساتھ یورپ کی عیسائی قوموں کا یاجوج ماجوج کے ساتھ کو تعلق قائم کر کے بتائیں، اور یہ بتائیں کہ صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہو کہ جو یورپ کی عیسائی قومیں ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ اب یہ دیکھیں، واضح کھلا بہتان ہے، اور یہ جھوٹا جو ہے نا ایک حوالہ ریفرنس یہاں پر دیا گیا ہے بغیر کسی تک، بغیر کسی ریفرنس۔